الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ محترم دوستوں اور عزیزوں، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کی زندگی صبر، شجاعت، قربانی اور حق پر استقامت کا روشن نمونہ ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جگر گوشہ بطول سید شباب اہل الجنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی، ان کے فضائل اور ان کی عظیم قربانی کے واقعات سنتے ہیں تاکہ ہم بھی ان کی سیرت سے سبق حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان المعظم کو 4 ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ مشکاۃ شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے تم اپنی گود میں لوگی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد جب 4 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں آئے تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، جو کہ والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ام فضل رضی اللہ عنہ کی گود میں ڈال دیا، اور یوں حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا اور پرورش فرمائی، اور ان کا خواب سچا ہوا۔ اور اسی طرح روایات کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا، پھر اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور دعائیں خیر فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کا نام حسین رضی اللہ عنہ رکھا۔ 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا اور بال اتروا کر بالوں کے وزن کے مطابق چاندی کو خیرات کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بچپن میں مکمل تربیت فرمائی۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین، جو کہ ابھی چھوٹے بچے تھے، آئے اور ایک کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ مبارک میں ڈال دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک سے وہ کھجور کا ٹکڑا یا وہ کھجور نکال لی اور فرمایا کہ میرے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ کھانا حرام ہے۔ بس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ذہن نشین کر لی، اور پھر کبھی بھی اہل بیت کی سیادت پر حرف نہ آنے دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آغوش نبوت میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جی ہاں، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، اس جگہ کی مٹی بھی ساتھ ملائے دے جہاں میرے اس بچے کو شہید کیا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کافی عرصے کے بعد تشریف لائے، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے کہ میں آپ کو اس حالت میں دیکھتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آج اس جگہ لے جایا گیا جو عراق ہے، اور وہ مقام کربلا ہے، اور وہاں میرے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور وہاں میں نے اپنی اولاد کو دیکھا اور ان کے خون کو زمین سے اٹھایا اور وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی کھولی اور فرمایا، اس مٹی کو سنبھال لو اور اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ میں نے اسے ایک بوتل میں رکھ لیا اور اس بوتل کا منہ اچھی طرح بند کر دیا۔ پھر جب حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے عراق کا سفر کیا تو میں اس بوتل کو روز دیکھتی تھی، اور جب عاشورہ کا دن ہوا تو میں نے اس میں تازہ خون دیکھا اور جان گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب شہادت کی خبر ہوئی تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو گھر کے اندر جا کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ حسین کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، بس تم اسے رونے نہ دیا کرو۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر دعا مانگی کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں۔ اور اسی طرح ایک سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آگے تشریف لے جا رہے تھے اور پیچھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے۔ تو جناب حضرت ابو ہریرہ نے ایک رومال لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گرد و غبار جھاڑنے لگے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے حضور، مجھے نہ ٹوکیے، میں یہ سچ کہتا ہوں کہ اگر لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے وہ فضائل جان لیں کہ جو میں جانتا ہوں تو آپ رضی اللہ عنہ کو زمین پر چلنے نہ دیا جائے۔ اور اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا اور سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں لے کر پھرایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ میدان کربلا میں جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کے گرد آگ جل رہی تھی تو ایک بدبخت مالک بن عروہ نے اپنی اونچی آواز میں کہا کہ اے حسین، تم نے آخرت کی آگ میں پہلے جلنے سے پہلے ہی دنیا میں آگ لگا دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ اے بدبخت، تیرا گمان ہے کہ میں دوزخی ہوں؟ اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ کسی بات کو ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مالک بن عروہ کا گھوڑا پھسل گیا اور اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پوری طرح پھنس گیا اور گھوڑا اس کو گھسیٹتا ہوا آگ میں لے گیا اور مالک بن عروہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اللہ تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور تمام اہل بیت اطہار کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔